بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، سورہ یاسین دنیاوی اور اخروی اعتبار سے انسان کے لیے کتنا نفع رکھتی ہے۔ سورہ یاسین کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ سورہ یاسین کب نازل ہوئی ہے۔ سورہ یاسین ہے کیا؟ سورہ یاسین کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کو دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے پڑھی، تلاوت کی۔ سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بنانے سے 1000 سال پہلے تلاوت کیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا بنے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے۔ کوئی ویسی تاریخی مضبوط دلائل تو ہے نہیں، سائنسدانوں کا ریسرچ ہے، سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ اس دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 25 سے 30 ہزار ارب سال ہو چکے ہیں۔ تو اتنے سالوں سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر انسان کا دل نکال دیا جائے تو انسان بچتا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور پوری یاسین نہیں، شروع کی 3 آیتیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان دنیا کے 1000 سال پہلے جو سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اس سے بھی پہلے بنا چکے تھے۔ کیسے؟ آپ ترجمے سے سمجھیے۔ یاسین والقرآن، یاسین نبی علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہ نے نبی کے 10 نام رکھے ہیں، ان میں سے طٰہٰ اور یاسین بھی ہے۔ مبشر، نذیر، بشیر، بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے بہترین پیغمبر ہیں۔ انک، اگر نبی موجود نہ ہوتے، ہر موجود کے لیے کہا جاتا انک، بے شک آپ، انک سامنا والا جو موجود ہے اس کے لیے انک لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی موجود تھے 1000 سال پہلے بھی، دنیا کے بنانے سے 1000 سال پہلے بھی نبی علیہ السلام موجود تھے۔ تو اللہ نے کہا انک لمن المرسلین، آپ میرے بہترین پیغمبر ہیں۔ اگر موجود نہ ہوتے تو انہو لمن المرسلین کہا جاتا، انہو وہ، بے شک وہ میرے بہترین پیغمبروں میں سے ہوں گے، یعنی جو آئیں گے۔ نہیں، انکا، آپ نبی موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی موجود نہیں تھے۔ نبی موجود تھے دنیا کے بنانے سے پہلے بھی۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ توریت کے اندر اس کو معمہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین کو توریت میں معمہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہے۔ ان پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی، اس کو پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اور سورہ یاسین کو معمہ کے علاوہ ایک نام اور ہے، سورہ یاسین کو معمہ کے علاوہ قاضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قاضیہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
سورہ یاسین اپنے ماں باپ کی قبر پر پڑھتا ہے یا دونوں کی قبر پر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کو لکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1000 نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، 1000 گناہ مٹا دیتے ہیں، اور 1000 کینے، بغض، حسد کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مالداری کے راستے کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اہل و عیال میں اضافے کا سبب بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی 1000 عزتیں بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہونے کے اعتبار سے بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو کفار مکہ، کفار مشرکین نبی علیہ السلام کے قرآن پڑھنے کو سن کر بے چین اور پریشان ہوتے تھے۔ ایک روز انہوں نے حملہ کرنا چاہا، نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو جیسے ہی ارادہ بنایا حملہ کرنے کا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ اب وہ بڑے پریشان، لاچار، مجبور ہیں، کیا کریں؟ اب واسطہ دیتے ہیں نبی کی قرابت کا، واسطہ دیتے ہیں نبی کی عقیدت اور محبت کا، نبی علیہ السلام سے رشتہ داری جوڑنے کا۔ نبی علیہ السلام کو ترس آیا، اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے ان کی یہ تکلیف دور کر دی، لیکن ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر کے اندر موجود ہیں، تمام قبیلے والوں نے، تمام کفار و مشرکین نے ایک ایک آدمی اکٹھا کیا کہ کسی پر بھی نبی کے خون کا الزام نہیں آئے گا، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہر قبیلے والے، ہر محلے والے، ہر خاندان والے، اور ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے تو کسی پر بھی خون کا الزام نہیں آئے گا۔ اس طرح ہمارا بھی کام بن جائے گا اور ہمارے جو دین کی برائی کرنے والے ہیں ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا کہ صبح ان کو اندازہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے وہ نکلیں گے اور ہم اچانک حملہ کر دیں گے۔ تمام کے تمام لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، رات بھر گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ صبح نبی علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دے دی، وحی آ گئی اور فرمایا کہ میرے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جائیے۔ اس کا حکم دیا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ سورہ یاسین کا اس میں ذکر ہے، سورہ یاسین کی فضیلت ہے، سورہ یاسین کا بچاؤ ہے، سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو کیسے امان میں رکھتی ہے، کیسے حفاظت میں رکھتی ہے، کیسے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پڑھتے ہوئے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اس طرح پھینک دی، ان کی آنکھوں میں دھول ہو گئی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ انتظار کرتے رہے، صبح سورج نکل گیا، دن نکل گیا۔ اب ایک نے کہا، ارے بھائی جا کر تو دیکھو، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، اس وقت تو اٹھ جاتے ہیں۔ اندر جا کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ اب اپنے کیے ہوئے پہ پچھتا رہے ہیں۔ اللہ نے اس طرح حفاظت کی، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، انہیں خبر نہ ہو سکی۔ تمام لوگ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ تو سورہ یاسین کی فضیلت کتنی ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کی تمام حاجتیں، پریشانیاں، مشکلات، دقتیں دور فرما دیتا ہے، آفتیں، آنے والی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، اور پورے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کرنے والے، چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والوں کو بڑھا دیتا ہے
اور جو لوگ اس کی ناکامیوں کے پیچھے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے پیچھے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کے پیچھے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے، انہیں نقصان پہنچاتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور جس نے سورہ یاسین پڑھا ہے اب وہ اللہ کی امان میں آ گیا، اب وہ سورہ یاسین اس کی حفاظت کرے گی۔ اور جو بندہ شام کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، سورہ دخان بھی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ سورہ یاسین کو ہرگز ضائع نہ کریں، سورہ یاسین کو ہرگز ضائع نہ کریں، سورہ یاسین کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں۔ سورہ یاسین بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، بات لمبی ہوگی اگر میں سورہ یاسین کی مکمل فضیلت بتلا دوں۔ صرف 83 آیتیں ہیں، صرف 83 آیتیں ہیں، اور 83 آیتیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 منٹ میں آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی، 5 منٹ میں۔ روحانی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی، میں نے دوسرے موقعوں پر بھی آپ حضرات تک پہنچائی ہیں۔ یہ اخروی فضیلت بھی ہے، روحانی اعتبار سے بڑی فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین کا وظیفہ بھی ہے، سورہ یاسین کا عمل بھی ہے، اور سورہ یاسین کا پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کوئی لمبی حاجت اور ضرورت سامنے رکھتے ہوئے سورہ یاسین کو اس انداز میں پڑھیں گے کہ ہم نے قرآن کریم شروع کیا، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا، جب ہم آئے مبین پر، 7 مبین ہیں قرآن کریم کے اندر، جب ہم مبین پر پہنچیں تو وہیں رک جائیں، رکنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں کہ میرے مولا تو میرا وکیل ہے، تو ہی میرا گواہ ہے، تو ہی میرا جج ہے، میرے مولا تو ہی میرا مالک ہے، میری جو ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں وہ پوری کر دے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ کر پھر سورہ یاسین شروع سے پڑھنا شروع کریں گے، اور پھر دوسرے مبین پر آ کر رک جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، پھر تیسرے مبین پر آ کر رک جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ یعنی 7 مبین ہوئے، 7 مرتبہ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، 14 رکعتیں ہو گئیں، اور ہر رکعت میں دعا مانگ لی۔ یاسین شروع کرنے سے پہلے درود شریف، اور جب پوری مکمل ہو چکی یاسین شریف تو پھر درود شریف پڑھ لیں۔ کتنا بہترین عمل ہے، فوراً اپنا کام اللہ سے بنوائیں، فوراً اللہ سے اپنی ضرورت پوری کروا لیں۔ آپ اندازہ کیجئے جب یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو اللہ اس دل کو پڑھنے کی وجہ سے ہماری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا، ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک عمل یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں۔ اگر کسی میرے بھائی کو قرآن سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کا وظیفہ اور اس عمل کی تحقیق کرنی ہے تو آپ خالی وقت میں رابطہ کر لیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی، عمل کی، علم کی، فضیلت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔